اس طریقے سے آج وزیر اطلاعات سندھ اور سینئر منسٹر جناب شرجیل میمن صاحب کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، تو میں چند گزارشات ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ تعمیر و ترقی پہ کرنا تھا، لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ اس بنیاد پہ کرنا تھا کہ کون سی سیاسی جماعت نے کشمیر کی عوام کو، کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے، کس کا خدمت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور کس سیاسی جماعت نے خدمت نہیں کی، اور شاید جہاں ان کی حکومت بھی ہے وہاں پر بھی معاملات بہت توجہ طلب ہیں۔ 2024 کے الیکشن پر سوال اٹھانا، تو کیا وہ سوال سندھ پہ نہیں اٹھتا اگر آپ وہ سوال اٹھاتے ہیں؟ اور اس کے بعد بے بنیاد الزامات لگانا تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کیے جاتے، شواہد بھی پیش کیے جاتے، اور کہا جاتا کہ جی یہ شواہد ہیں، یہ ثبوت ہیں۔ دیکھیے، گلگت بلتستان کے الیکشن کے دوران ہمیں نظر آیا کہ پیپلز پارٹی کی ایک کیمپین وہاں موجود تھی، پیپلز پارٹی کے رہنما وہاں موجود تھے، بلاول صاحب نے اچھی کیمپین چلائی، اس کا نتیجہ نکلا آزاد جموں اور کشمیر کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے جہاں جلسے کیے، کیمپین چلائی اور ایک ہوا چلی مسلم لیگ نون کی، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھی، تو آپ کیمپین بہتر کر لیتے، آپ معاملات کو بہتر طریقے سے چلا لیتے۔ تو یہ بالکل پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جمہوری نظام میں ہوتی ہے، اور یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے آف پالیٹکس، مگر الزام برائے الزام نہیں ہونا چاہیے، الزامات کے ساتھ شواہد اور ثبوت بھی ہونے چاہیے۔ اور پھر یہ سوالیہ نشان لگانا کہ جی یہ 2024 میں ہوا اور یہ اب ہوا اور فارم 47، تو آپ تھوڑا سا ذرا اس پر حوصلہ کریں اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس طرح مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں آپ کو مبارک دی تھی، آپ مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیں۔